معمول ہواؤں میں مسعور فضاؤں میں ہم نے اللہ دیکھا ہے، ہم نے اللہ دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آملہ کے درخت کی کہانی۔ آملہ کو آملہ بھی کہتے ہیں اور آملہ بھی کہتے ہیں، اور مرہٹی زبان میں اس کو آنو ملی بھی کہتے ہیں، گجراتی میں آملہ بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو املج کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا عظیم شاہکار ہے۔ آملہ کے درخت 30 سے 40 فٹ تک اونچے ہو جاتے ہیں۔ اس کے تنے کی گولائی 3 سے 6 اور کبھی 9 فٹ تک ہو جاتی ہے، اور اس کی شاخیں مضبوط اور خوب پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کا چھلکا بھورے رنگ کا اور پتلا ہوتا ہے، اور اس کے پتے املی کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اس کا پھل گودے دار ہوتا ہے، اور یہ پھل گول ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سارے پھل اور ساری جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان کا علم حاصل کریں اور ان کے فوائد کو جانیں، تاکہ ہمیں علم ہو کہ ان سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آملے کا جو درخت ہوتا ہے وہ بھی بہت مفید ہے۔ یہ 30 سے 40 فٹ تک بلند ہو جاتا ہے، اور جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے اور باغوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تازہ آملوں کے رس میں شہد ملا کر پینے سے پیشاب اگر نہ آ رہا ہو تو وہ کثرت سے آنے لگتا ہے۔ آملے کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، وہ ٹھنڈی ہے۔ یہ ٹھنڈے درجے میں ہے، سرد ہے پہلے درجے میں، اور خشک ہے دوسرے درجے میں۔ تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ گرم چیزیں استعمال فرماتے، اور خشک چیزوں کے ساتھ تر چیزیں استعمال کرتے، اس لیے کہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے بھی پھر نقصان ہوتا ہے، اور خشک چیزیں استعمال کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ گرم اور خشک چیزوں کے ساتھ تر چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آملہ کے اندر بہت ہی فائدے ہیں۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قابض ہے، اور معدے کی رطوبتوں کو خشک کرتا ہے، اور معدے اور آنتوں میں جو مواد ہوتے ہیں ان کو نہیں، گندے موادوں کو نہیں ہونے دیتا۔ خون کے جو صفرا ہے، صفرا کی حرارت ہوتی ہے، اس کو تسکین دیتا ہے۔ سودا ہو اور بلغم ہو تو اسے نکال دیتا ہے۔ جگر کو، دماغ کو، معدے کو، آنتوں کو، آنکھوں کو اور پٹھوں کو خوب قوت دیتا ہے، اور پیاس کی شدت کو مٹاتا ہے۔ آملہ ذہن کو تیز کرتا ہے، اور دل کو خوب قوت دیتا ہے، اور جو دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو رہی ہوتی ہے، جس کے خفقان قلب کہتے ہیں، اس کو بھی دور کرتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن کو، حافظے کو قوت دیتا ہے، اور اس منہ میں رکھنے سے مسوڑوں کے گوشت جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر لعاب اور رال زیادہ بہ رہی ہو تو اس کو بھی فائدہ مند ہے۔ ایسے ہی آملہ کچھ لے کر تھوڑی سی مقدار میں اور زیرہ سیاہ کے ساتھ پیس کر شہد میں ملا کر چاٹنے سے اگر سوتے میں کسی کا پیشاب نکل جاتا ہو تو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آملہ جو ہے بواسیر کے خون اور دستوں کو بند کرتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور بھوک پیدا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی آملہ مالی خولیہ کی ایک جو بیماری ہے، بڑی سخت بیماری ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگنا چاہیے۔ اور مالی خولیہ کی جو بیماری ہو، جو صفرا کی زیادتی سے پیدا ہو رہی ہو، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آملہ کو بھگو کر اس کا پانی آنکھ میں ڈالا جائے تو آنکھ کو قوت پہنچتی ہے، اور آنکھ کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اور اس کو آملہ کو باریک کر کے شکر ملا کر روغن بادام کے ساتھ چکنا کر کے 1.5 تولہ کے قریب نیم گرم کے پانی کے ساتھ نہار منہ کھایا جائے تو آنکھوں کی جو بینائی کمزور ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ آملہ کو باریک پیس کر پانی میں گھول کر پیشانی پر گاڑھا گاڑھا لیپ کرنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے، اور آملہ قے کو روکتا ہے۔ اور آملہ ایسے ہی پیارے بچوں بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، بالوں کو سیاہ کرتا ہے، اور ایسے ہی اگر آملے کا تیل بالوں کو لگایا جائے تو اس سے بھی یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر آملوں کے بھگوئے ہوئے پانی میں مہندی اور خضاب ملا کر بالوں پر لگایا جائے تو بال خوب سیاہ ہو جائیں گے، گریں گے نہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے آملے کے اندر بہت ہی فائدے رکھے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آملے کا
مربع بنتا ہے جو دل کو اور دماغ کو اور معدے کو قوت بخشتا ہے، اور اسی سے آملے سے تیل بھی بنتا ہے پیارے بچوں، جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آملوں کا تیل سرد و خشک ہے، یعنی ٹھنڈا ہے اور خشکی ہے، بالوں کو قوت دیتا ہے، ان کی سیاہی کو قائم رکھتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے، ان کو گرنے نہیں دیتا۔ اور ایسے ہی لیموں کے رس میں آملوں کو پیس کر لیپ کرنے سے جو بال وغیرہ گر جاتے ہیں ان کو بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے تازہ پھولوں کا جو خالص رس ہوتا ہے شہد میں ملا کر دینے سے پیشاب جو رکا ہوا ہوتا ہے اس کو فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے بچوں اس میں بہت فوائد رکھے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے ہی تازہ آملوں کے رس میں شہد ملا کر پینے سے اگر پیشاب رکا ہوا ہو تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ سوکھے آملوں کا چورن استعمال کرنے سے بواسیر کا جو خون ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ آملوں کو کوٹ کر پیڑوں پر لیپ کرنے سے مثانے کا درد دور ہو جاتا ہے۔ آملوں کا جو عرق ہوتا ہے وہ یرقان کو اور ضعف ہضم کو دور کرتا ہے اور بلغم کو مٹاتا ہے۔ آملوں کا شربت ٹھنڈا ہے اور پیشاب کو لاتا ہے، اور آملوں کو پکا کر مسل کر لگانے سے کھجلی وغیرہ جلدی امراض زائل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آملے کے درخت کے چھلکا کا جو چورن ہوتا ہے یہ اسہال کو دور کرتا ہے۔ آملے کے درخت کا دودھ لگانے سے موذی پھوڑے دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہرڑ اور آملے کا چورن استعمال کرنا قبض کو ختم کرتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آملے کا مربع پت سے پیدا ہونے والی شکایات کے لیے مفید ہے۔ آملے کے خیساندے کو یعنی اس کو پانی میں ڈال کر تھوڑا وقت رکھ کر آنکھوں کو دھونا آنکھوں کے درد چشم کو مٹاتا ہے۔ آملوں کو گھوٹ کر چھان کر شکر ملا کر پینا پیشاب کے ساتھ خون آنے کو بند کرتا ہے۔ آملے کی جڑ کا کاڑھا پینے سے انسان کی جو پیاس کی شدت ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی سوکھے آملوں کو رات بھر مٹی کے پورے برتن میں سوکھے آملے بھگو دی جائیں اور صبح اس کو لے کر آنکھوں کو اس سے دھونے سے آنکھوں کے امراض دور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی درخت پر لگے ہوئے آملے میں سوراخ کر لی جائیں، جو رطوبت نکلے اس سے آنکھ پر لگائیں تو آنکھ کی سفیدی کا ورم دور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رائی کا تیل آملے میں ڈال کر کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں، پھر سر پر لگائیں تو سر میں خون کا دوران بگڑنے سے جو جلن ہوتی ہے اور بال گرنے کی جو شکایت ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ پرانی خشک کھانسی کو تر کرنے کے لیے آملوں اور مشری کا سفوف استعمال کرنا چاہیے۔ گدلے پانی میں آملے کی لکڑی کے ٹکڑے اور چھوٹی شاخیں ڈال دینے سے گدلا پانی صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے پیارے بچوں کیسے فوائد رکھے ہیں اس میں۔ بالوں کو صاف کرنے کے لیے آملوں کے پانی سے دھونا چاہیے۔ آملے کے 15 ماشے یعنی 15 گرام اور مہندی کے پتے 15 ماشے 15 گرام پانی میں رات بھر بھگو کر صبح کو چھان کر پینے سے بواسیر کی ایک بیماری ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ آملوں کا سفوف شہد میں ملا کر چاٹیں یا آملوں کے رس میں شہد ملا کر پیئیں تو پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ آملوں کا رس یا آملوں کا کاڑھا پینے سے جو پیٹ کے اندر گیس کی شکایت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آملوں اور ملٹھی کے کاڑھے میں شہد ملا کر غرغرے کرنے سے جو گلے کے زخم ہیں اور جو ہے ورم گلا ہے اس کا افاقہ ہوتا ہے۔ آملے کے رس میں کھانے والی الائچی کا سفوف چھڑک کر پینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ آملے کے رس میں مصری ملا کر پینے سے معدے وغیرہ کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ آملے کے رس میں گھی ملا کر پینے سے درد سر دور ہو جاتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آملے کے بیجوں کو پانی میں پیس کر چھان کر اور شہد ملا کر پینے سے عورتوں کی جو لیکوریا کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آملہ اس کی عظمت اور قدرت کا عظیم شاہکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی طبیعت سرد ہے پہلے درجے میں اور خشک ہے دوسرے درجے میں، تو ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ گرم چیز استعمال کرنی چاہیے۔ شہد وغیرہ استعمال کر لیا اور خشک چیزوں کے ساتھ مرطوب چیز استعمال کرنی چاہیے، ورنہ پھر تھوڑا سا یہ نقصان بھی کرتا ہے۔ اور پھر استعمال کو بھی تھوڑی مقدار میں رکھنا چاہیے، زیادہ مقدار میں اگر کریں گے تو نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ کیونکہ یہ تھوڑا سا مضر ہے اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ سرد ہے، زیادہ استعمال کریں گے تو ٹھنڈ ہو جائے گی، خشک ہے تو خشکی ہو جائے گی۔ تو اس کے مصلح اصلاح کرتی ہیں کون سی چیزیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شہد اس کی اصلاح کرتی ہے اور شربت انجیر اصلاح کرتی ہے، لوگوں نے بادام اصلاح کرتا ہے اور دودھ بھی اس مصلح ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے
کہ ہم ان جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کریں اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کو استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔